हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की, क्योंकि गुज़िश्ता पिछले चंद मिनट के अंदर ही हम कह सकते हैं आधे घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने, और उन्होंने जो अबूरी हुकूमत है अफ़गानिस्तान की उसका ऐलान कर दिया है। बहुत अरसे से क़यासराई हो रही थी, ताख़ीर की भी बात हो रही थी। पहले सैटरडे को सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके बाद मंडे की बात हुई, पर अब लोगों का ख्याल था कि अभी ताख़ीर और भी मज़ीद होगी। वेंसडे थर्सडे का जिक्र हो रहा था, मगर अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो हुई और उन्होंने नई हुकूमत का ऐलान कर दिया है। मोहम्मद हसन अखुंद जो है वो अबूरी वज़ीर आज़म होंगे। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर, जिनका बहुत नाम आ रहा था, ज़िक्र हो रहा था, वो नायब वज़ीर आज़म मुंतखब किए गए हैं। मुल्ला याकूब जो है, मुल्ला उमर के साहबजादे, वो वज़ीर दिफ़ा है। अब्बास तानकज़ई जो ऑब्वियसली दोहा के अंदर जो तालिबान का दफ्तर है उसको मैनेज करते रहे, वो नायब वज़ीर ख़ारजा। सिराजुद्दीन हक्कानी वज़ीर दाखिला, हिदायतुल्लाह बदरी वज़ीर ख़ज़ाना। इसके अलावा भी एक दो वज़ारतों का ऐलान हो चुका है। बाकी ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि बाद में ऐलान होगा। बट इसमें अहम बात ये है, जो अभी तक जो चंद नाम सामने आए हैं, कि ये ज़्यादातर नाम जो आज अनाउंस किए गए हैं ये अफ़गान तालिबान की अपनी ही टॉप लीडरशिप से लोग हैं। जो बहुत बात हो रही थी और ज़िक्र हो रहा था कि ये जो अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी या नेगोशिएशंस हो रही हैं, क्योंकि एक इंक्लूसिव हुकूमत बनेगी, उसमें अफ़गान तालिबान के अलावा भी लोगों को की शमूलियत होगी। अभी तक जितने नाम सामने आए हैं उसमें ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई। इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मुसन्निफ़ हैं, अफ़गान अमूर पे बड़ी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो जाहिद साहब। सर, अनाउंसमेंट हो गई, केम आउट ऑफ द ब्लू जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, बिकॉज ज़्यादातर लोगों का ख्याल था कि जो ताख़ीर हुई है ये अभी एक आध दिन शायद और चलेगी। सर, जो नाम सामने आए हैं कितने सरप्राइजिंग है, एंड वाज द अनाउंसमेंट एज सडन? हम जैसे लोगों के लिए जितनी एकदम अचानक से ये अनाउंसमेंट हुई है, आप लोग भी यही समझ रहे थे कि अभी ताख़ीर और है? नहीं, देखें, ये पहले तो लग रहा था कि 31 अगस्त के बाद ये अनाउंस कर देंगे। खासी डिले हुई है, और फिर मेरा ख्याल ये है कि जब इतनी डिले होगी तो लोगों का ख्याल था कि अभी कुछ और वक्त लगेगा। लेकिन ये जो है ये खासी दिलचस्प अनाउंसमेंट है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि इसमें तमाम तालिबान के जो सरकर्दा रहनुमा है इस वक्त, वो सब के सब इस हुकूमत में शामिल हैं। और दूसरी बात और भी आती है कि ये कोई इंक्लूसिव गवर्नमेंट जिसकी बात हो रही थी वो नहीं है। और इसमें जो है तीसरी एक और जो अहम बात है वो ये है कि इसको इन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट का नाम दिया है, लेकिन ये इन्होंने नहीं कहा है कि ये गवर्नमेंट बनने जा रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ें उन्होंने रखी हुई है खुली, लेकिन ये लगता ये नहीं है कि अब इसके बाद कोई और इंक्लूसिव गवर्नमेंट जिसमें दूसरे और लोग शामिल हो सकते हैं अफगान फैक्शंस के, वो शामिल होंगे। मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद ये होगा। अब तालिबान ने एक चीज़ बता दी है कि उनकी हुकूमत उसमें पूरे मुल्क में जो है कंट्रोल हो चुका है, और जब जो हुकूमत बनेगी वो तालिबानी ही बनेगी। अब देखना ये है कि इसके ऊपर जो है इंटरनेशनल रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि जो बातें की जा रही थी या कोई शराइत रखे गए थे तालिबान पे, वो ये थी कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी और उसके बाद जो है उनको रिकग्नाइज करने वाली बात की जाएगी। अब तो जाहिद साहब, क्या ये मुमकिन हो सकता है कि जैसे उन्होंने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कहा कि ये अबूरी हुकूमत है, कि ये अभी उन्होंने सेटअप अनाउंस किया है ताकि इंटरनेशनली नेगोशिएशंस हो सकें, वो हुकूमतों से गुफ्तगू कर सकें, मुल्क चला सकें, और फिर साथ साथ वो जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट है उसके लिए भी वो बातचीत जारी रखें और वो भी फाइनली सामने आ जाए? क्या ये मुमकिन है? देखिए, ये बात तो सही है कि इन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो इंटरिम गवर्नमेंट का किया है। उन्होंने कोई उसका है जिसमें एक उन्होंने रास्ता खुला हुआ छोड़ा है
کہ وہ آگے چل کے جو حکومت بنانا چاہیں گے اس میں اور لوگوں کو بھی شریک کریں گے. لیکن جب ایک دفعہ انٹرم گورنمنٹ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات سب کو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک خلا موجود تھا، وہاں پہ کوئی گورنمنٹ اس وقت موجود نہیں تھی، تو ایک خلا کو پل تو کرنا تھا. لیکن وہی بات ہے کہ اس کا اور بھی مطلب دے سکتے ہیں کہ جو ہے یہ جو بات چیت جاری تھی اور دوسرے افغان فیکشن کے ساتھ، وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکی ہے. اور میرے خیال ہے تو اس لحاظ سے کیونکہ انٹرم گورنمنٹ کا مطلب پہلے یہ دیا جا رہا تھا کہ اس میں جو ہے دوسرے لوگ شریک ہوں گے، تو اب دیکھنا یہ کہ اس کے حکومت بننے کے بعد کیا وہ اس بات پہ توجہ دیں گے یا قابل ہوں گے کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس میں شریک کریں. مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہونے جا رہی ہے. صحیح. اچھا، اور زاہد صاحب ویری کوئکلی آپ کے خیال میں جو پنشیر ویلی کے اندر واقعہ پیش آیا، جس تیزی سے طالبان نے اس کا بھی کنٹرول اپنے قابو میں کر لیا ہے، کیا اس کا کوئی تعلق ہے آج کی اناؤنسمنٹ سے، اور جس قسم کی آج اناؤنسمنٹ ہوئی ہے؟ ایک حد تک تو کہہ سکتے ہیں، لیکن میرے اصل وجہ یہ تھی کہ خلا جو موجود تھا اس کو پر کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ اس وقت تک تو میرے خیال کی زیادہ ٹھیک ہے پنشیر کے جو بات آ رہی ہے کہ قبضہ کر لیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ انتظار کر رہے ہوں گے کہ فائنل اناؤنسمنٹ کرنے کی، اور شاید یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ ہو گیا ایک لحاظ سے جو ان کا قبضہ ملٹری قبضہ ہو گیا ہے پنشیر میں، تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس حکومت کا اعلان کر دیں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ زاہد حسین صاحب، آپ نے ہم سے گفتگو کی. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے، اور جو ای وی ایم کے اوپر 2 دن سے سینیٹ کی کمیٹی کی میٹنگ چل رہی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم گفتگو کریں گے الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے، خاص طور پہ جو حکومت کی طرف سے اب بہت یہ کانفیڈنس نظر آ رہا ہے کہ اگلا جو الیکشن ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے ہی ہوگا، مگر ساتھ میں جو اپوزیشن ہے اس کے رویے میں بھی کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی، وہ تیار نہیں ہو رہے اس بات پہ. جو سینٹ کی پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس کے اندر بھی ان الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے استعمال کے اوپر 2 دن سے جو پروسیڈنگز ہیں وہ جاری ہیں. حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کے اراکین کو نہیں تیار کر پائی، اور جتنی بھی میڈیا رپورٹ سامنے آئی ہیں ان سے تو یہی لگتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ بالکل متاثر نہیں ہوئی ابھی تک حکومت کی یا آرگیومنٹ سے، یا جو پریزنٹیشنز ای وی ایم کی دی جا رہی ہیں. حکومت کا اصرار یہ ہے کہ جو انتخابی دھاندلی کو روکنے کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، مگر جو اپوزیشن کے اراکین ہیں ان کو یہ خدشہ ہے، جس کا بار بار اظہار پارٹیز کے اندر ہر لیول پہ ہو چکا ہے کہ یہ مشینز جو ہیں ان کو ٹیمپر کر پائیں گے لوگ. آر ٹی ایس سسٹم اگر نہیں چل پایا، اور اس کے بعد اپوزیشن کی طرف سے یہ الزام ہے کہ اسی کی وجہ سے پھر ریزلٹس بھی تبدیل کیے گئے جب آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا 2018 میں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ای وی ایمز ہیں ان کے ساتھ کوئی ٹیمپر نہ کرے اور پھر اسی طرح کے ریزلٹس آئیں. اسی حوالے سے 2 روز کے اوپر جو سینٹ کمیٹی ہے اس کے اندر الیکشن کمیشن اور وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو حکام ہیں وہ بریفنگ دے چکے ہیں. غیر سرکاری تنظیم پلڈیٹ کی طرف سے بھی کمیٹی کو آج بریف کیا گیا ان مشینز کے اوپر. میڈیا رپورٹس کے مطابق سینٹ کمیٹی میں ووٹنگ مشین کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے آئینی کردار پر بھی کافی بحث ہوئی ہے، کیونکہ اطلاعات کچھ اس طرح کی بھی ہیں کہ ای سی پی کے خیال میں یہ مشینز جو ہیں یہ ابھی استعمال نہیں ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے بھی کافی گفتگو ہوئی. کیا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ کوئی امید ہم کر سکتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کے جو موقف ہیں ان میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ کیا وہ قریب ایک دوسرے کے آ سکتے ہیں؟ سارے معاملے کے اوپر گفتگو کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر علی ظفر صاحب. یہ رکن ہیں سینٹ قائمہ کمیٹی برائے پارلیمنٹری امور.
ویلکم ٹو دا شو سر. جی علی ظفر صاحب, سر آپ آبویسلی کمیٹی کے ممبر ہیں, یو بین اٹینڈنگ, 2 دن سے پروسیڈنگز چل رہی ہیں اور ابھی تک کچھ میڈیا اطلاعات تو ایسی ہیں کہ کافی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تناؤ رہا ہے, ٹینشن رہی ہے میٹنگ کے دوران اپوزیشن حکومت میں. سر کچھ ہمارے ساتھ بھی آپ تفصیلات شیئر کریں کہ واٹس بین ہیپننگ ان دا میٹنگ. جی دیکھیں, جہاں تو میٹنگ سے باہر ٹینشن کا تعلق ہے وہ تو نظر آتی ہے, لیکن جہاں تک میٹنگ کا معاملہ ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں, کیونکہ میں نے نہ صرف یہ 2 دن بلکہ اس سے پہلے بھی کافی پروسیڈنگز چلتی رہیں اسی معاملے پہ, کہ ہر طرف سے کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کس طرح الیکٹرل ریفارم کی جائیں اور کس طرح جو پروسیس ہے الیکشنز کا اس کو بہتر بنایا جائے. اب جہاں تک اور انفیکٹ آپ اگر میری اس کو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بتاؤں کہ ہر طرف سے سجیشنز آ رہی ہیں, مختلف سجیشنز ہیں, مختلف ڈسکشنز ہیں, اوپن ڈیبیٹ ہے. جس طرح ایک قانون کو ہونا چاہیے, جس طرح ایک قانون کو بننا چاہیے, بالکل اسی طرح کمیٹی اس پہ بحث کر رہی ہے, ڈیلیبریٹ کر رہی ہے, اور کوئی نہ کوئی سلوشن اس کے نتیجے میں, اس ڈیلیبریشن اور اس ڈیبیٹ کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی سلوشن آپ کو نظر ضرور آئے گا. اب میں آپ کو بتاؤں جو جہاں مسئلہ آ رہا ہے, جی سر, جی جہاں مسئلہ آ رہا ہے, ابھی بہت ساری ترامیم ہیں جو کہ بائی کنسنٹ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ ضروری ہیں. بہت ساری ترامیم ہیں جہاں بائی کنسنٹ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ قانون میں کچھ لکوناز ہیں, کچھ گیپس ہیں, جس کو سر ہمیں آپ کو ایگزامپلز دے سکتے ہیں جہاں یہ کنسنسس کریٹ ہو گیا ہے جن امینڈمنٹس کے اوپر؟ جی میں ابھی اس پہ بتاتا ہوں. اور اسی طرح کچھ ترامیم ہیں جس کو دونوں پارٹیز نے ریجیکٹ کر دیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, ہم ان کو بالکل نہیں قانون میں رکھیں گے. تو یہ تو ہے جو مین جہاں کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہے. مثلاً بہت ساری ایسی شکیں ہیں جہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے طاقت لے کے نادرا کو دی جا رہی تھی اور اس پہ بحث ہو رہی تھی کہ یہ آئین کے خلاف ہے. تو حکومت نے بھی اور کمیٹی کے ممبران نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ اس قسم کی جو ترامیم ہیں, اور تقریباً کوئی 8-10 شکیں ایسی ہیں, ان کو ہم نے ڈیلیٹ کر دیا. اسی طرح کچھ بڑی ایسی ہیں جو کہ پرابلمز ہوتے تھے آئیڈینٹیفیکیشن کے, کہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ ووٹر کون ہے, اس کو امپروومنٹ کرنے کے لیے, اس میں بہتری لانے کے لیے جو ترامیم تھی وہ ایکسیپٹ کی گئی ہیں. لیکن جہاں مسئلہ آ رہا ہے عارفہ, جہاں ایشو آ رہا ہے وہ ہے ای وی ایم پہ اور اوورسیز ووٹنگ کے لیے. اور وہ مسئلہ اس لیے نہیں آ رہا کہ کوئی ای وی ایم کے خلاف. سینیٹر صاحب if I can just interrupt you here, ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ نے بہت اہم بات کی ہے. ایک جو obviously تنقید اپوزیشن کی طرف سے ہوئی تھی وہی یہ نادرا کے رول پہ ہوئی تھی, کیونکہ غالباً جو آپ لوگوں کی طرف سے پروپوزل آیا تھا وہ یہ تھا کہ الیکٹورل ریفارمز وغیرہ, یا معاف کریے گا الیکٹورل رولز جو ہیں ان کو بنانے کا کام نادرا کے حوالے کر دیا جائے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ وہ نادرا کو ذمہ داری نہیں دی جائے گی. جی, کیونکہ سب کا یہ خیال تھا کہ یہ آئین کے خلاف ہے اور الیکشن کمیشن کا بھی یہ خیال تھا. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آبجیکشنز کو دیکھتے ہوئے حکومت اور جو اپوزیشن ہے اور کمیٹی کے ممبران ہیں ان میں یہ صلاح مشورہ کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اس قسم کی ترامیم جو ہیں وہ نہیں لائی جائیں گی. تو یہ خوش آئند بات ہے. لیکن جس طرح میں کہہ رہا ہوں جو مسئلہ ہے وہ 2 ایشوز پہ ایک جو آ رہی ہے اس وقت ڈیبیٹ چل رہی ہے 2 دن سے. ایک تو ہے ای وی ایم پہ اور ایک ہے جو اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ کا پروسیس دینا ہے. جہاں اس جو مسئلے ہیں دونوں, اس پہ جہاں کنسنسس ہے پوری کمیٹی کا بھی, اور جتنے بھی لوگ آئے اس کمیٹی میں اپنے اپنے ویو پوائنٹ دینے کے لیے, پلڈیٹ ہو گیا, الیکشن کمیشن ہو گئے, دوسرے این جی اوز ہو گئے, وہ سب کا یہ کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے. اوورسیز پاکستانیز کو ہمیں ووٹ کی پروسیس کو بتانا چاہیے, کس طرح ایک اوورسیز پاکستانی ملک آئے بغیر دوسرے ملک میں جو بھی اس کا ریزیڈنٹ ملک ہے وہاں سے ووٹ کر سکے. اس پہ بھی کنسنسس ہے کہ الیکشن کو صاف شفاف بنانے کے لیے اگر ٹیکنالوجی استعمال ہو سکتی ہے تو کی جائے. لیکن جہاں پرابلم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کتنا وقت چاہیے اس کے لیے, کتنا وقت درکار ہے. کیا یہ
साल 1.5 साल में हो सकता है मामला, 2 साल में हो सकता है, या इसके लिए और मजीद चाहिए वक्त? जो इशू है, अगर आप देखें आरफा, इसको अगर समझने की कोशिश करें, जो मैं समझा हूँ, सेनेटर साहब माफ करिएगा, आई हैव टू इंटरप्ट यू हियर, हमें एक ब्रेक लेना है। नाजरीन, जफर साहब का जो पॉइंट है वो हम मुकम्मल करेंगे, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से, ख़ास तौर पे सेनेट की जो पार्लियामेंट्री अमूर की कमेटी है, 2 दिन से उसकी मीटिंग इसी मौजू पर चल रही है। हम बात कर रहे थे सेनेटर अली ज़फ़र साहब से। नाउ वी जॉइंड बाय सेनेटर ताज हैदर साहब, ये चेयरमैन हैं इस कमेटी के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मेंबर हैं। वेलकम टू द शो सर। सर, आप के आने से पहले हम अली ज़फ़र साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने तो हमें बहुत उम्मीद दिलाई कि कॉन्ट्री टू द मीडिया रिपोर्ट्स आप लोग जहां बैठे हैं तो बहुत तफसील से गुफ्तगू भी हो रही है और बहुत सी चीज़ों पे और इश्यूज़ के ऊपर कंसेंसस भी हुआ है, फैसले भी हुए हैं। बट ऑब्वियसली साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जहां ईवीएम का मामला है और जहां ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको वोट का हक देने का मामला है, वहां अभी बहस जारी है। सो व्हाट वुड यू ऐड टू दैट सर, कि ईवीएम्स के ऊपर जो अपोजिशन के खदशात थे, एतराज़ात थे, क्या कोई भी वो जो मौजू हैं या इश्यूज़ हैं एड्रेस हुए हैं? क्या हुकूमत या जो प्रेजेंटेशंस हुई हैं कोई देखिए, एक इत्तेफाक राय इस पे है कि स्टेप्स के अंदर ग्रेजुअली हम टेक्नोलॉजी को उसके अंदर डालें। और कल शाम को ये बात गवर्नमेंट की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से आ गई थी कि हम कम से कम जो वोटर आइडेंटिफिकेशन है बायोमेट्रिक, उससे हम स्टार्ट ले सकते हैं। सही कि वो एक इंट्रोडक्शन होगा टेक्नोलॉजी का। अब इसमें ज़ाहिर है कि इंतखाबात का मामला है और इंतखाबात में वैसे भी बड़े शक व शुबहात होते हैं। एक कॉन्फिडेंस लेवल को है हमारे यहाँ जो कि बहुत लो है जी। इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स का कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। तो कमेटी ऐसा तरीक़ाकार तलाश कर रही है कि जिसमें टेक्नोलॉजी भी आए और फिर ये कि किसी वोटर को किसी को शक ना हो। फिर एक तरबियत का मामला है कि आप जिस वक्त के एक मशीन लाते हैं एडवांस, तो उसके ऊपर तरबियत जो है, फिर इसके अंदर बहुत से और ट्रेनिंग की आप फिर बात इसके अंदर बहुत से मसाइल थे कि इंटरनेट वोटिंग में किस किस्म की प्रॉब्लम आएगी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके लिए। आज एक कंसेंसस जो है हम उसकी तरफ बढ़े हैं, लेकिन ये ऑन फाइंडिंग ए मेथड। देखिए, अप्रोच गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों की तरफ से शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन ये एक सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रही है और हमारी कोशिश यही रही है कि जो कॉन्फ्लिक्ट का लेवल है उसको नीचे करें और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नोट दैट बोथ द साइड्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट और बड़ा एक नॉलेजेबल इस पर डिस्कशन हुआ है। तो हम एक ही मंजिल की तरफ जा रहे हैं। सर, इफ़ आई कैन जस्ट वेरी क्विकली अली ज़फ़र साहब के पास जाने से पहले, तो क्या अब जो ये मामला था या एक इशू था कि हुकूमत की तरफ से हमें ये लग रहा था कि अगले इलेक्शन तक ईवीएम को इंट्रोड्यूस करवाना ज़रूरी है, मगर आपकी बातों से लग रहा है कि ये इतना आसान नहीं है जितना हुकूमत के बयानात से लगता है। जी हाँ, देखिए, इलेक्शन कमीशन को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसमें। फिर जैसा कि मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है वो इंतहाई ज़रूरी है और जो पायलट प्रोजेक्ट वगैरह हुई उसकी भी रिपोर्ट्स हमारे पास आई और उनके अंदर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। लेकिन मैंने बार बार यही कहा कि प्लीज़ टेल अस हाउ टू डू इट रादर देन टेलिंग अस व्हाई वी कांट डू इट। तो अब इसमें ये आपने ईसीपी से कहा, मतलब ईसीपी से भी और कमेटी से भी कि अच्छा, और लोग जो हैं अब उस तरफ जा रहे हैं कि एक ऐसा तरीक़ाकार वज़े किया जा सके जिस पे लोगों का एतबार हो। आज शाम को एक बड़ा अच्छा सजेशन हमारे सामने आया कि ऐसी मशीन्स हैं कि जिनमें आप बैलेट पेपर डालते हैं, यानी वोटर आया,
اور بیلٹ پیپر پہ اس نے اسٹیمپ کیا اور اس کو پھر مشین سے گزارا بالکل صحیح تو وہ بیلٹ پیپر اس کے بعد بیلٹ باکس کے اندر ڈال دیا گیا. سو دس از سم تھنگ وچ ڈزنٹ ڈسٹرب دا ایگزسٹنگ ارینجمنٹ اینڈ اٹس ان ایڈوانس. یہ سجیشن آیا ہے لیکن اس پہ فیصلہ کل ہی ہوگا. بالکل صحیح. علی ظفر صاحب، سر تاج حیدر صاحب کی باتوں سے جو ایٹ لیسٹ ایز اے بائی اسٹینڈر جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ شاید زیادہ وقت درکار ہے تاکہ اپوزیشن بھی، حکومت بھی، سب کے تحفظات جو ہیں وہ بھی ایڈریس ہو جائیں اور سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا جائے. کیا سر حکومت اس پہ مانے گی اگر یہ تاخیر جو ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ اگلا الیکشن جو ہے تب تک یہ تبدیلی ای وی ایم کی ایٹ لیسٹ نہ انٹروڈیوس ہو سکے؟ دیکھیں عارفہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہاں جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ چونکہ ہم الیکشن کی بات کر رہے ہیں تو اس پہ ہر ایک کو آن بورڈ ہونے کی ضرورت ہے. الیکشن ہر پولیٹیکل جماعت نے لڑنا ہے، بلکہ یہ الیکشن جو ہے ہر سٹیزن کا حق ہے کہ وہ صاف شفاف ہو. تو اس کے لیے ہی میرے خیال محنت ہو رہی ہے، اسی کے لیے ہم نے میٹنگز کر رہے ہیں، اور حکومت کا بھی یہ آئیڈیا ہے، اپوزیشن کا بھی یہی کانسیپٹ ہے. تو اس لحاظ سے تو اتنا ایشو نہیں لگ رہا کہ ایونچولی کوئی نہ کوئی سلوشن ملے گی. لیکن میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میری نظر میں جو مجھے سمجھ آئی ہے، ایک سلوشن اس کی بڑی آسان ہے. یہ ای وی ایم جو ہے، یہ مشین، میرا پہلے تاثر تھا اس سے پہلے کہ میں نے یہ سب سے بریفنگز لیں، میرا تاثر تھا کہ یہ شاید کوئی انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ یہ کوئی ڈیوائس ہے کہ آپ ایک ووٹ اس میں کوئی بٹن دبائیں گے اور وہ ووٹ کہیں کلاؤڈ میں یا کسی انٹرنیٹ کے ذریعے کسی جگہ چلا جائے گا، اور اس میں دھاندلی کا بڑا ایک خدشہ ہے. تو خیال یہ تھا کہ یہ اس کو امپروو کرنا اور ہمیں دیکھنا ہے. لیکن اصل میں مجھے سمجھ آئی کہ یہ بات نہیں ہے. یہ ایک مشین ہے، اور یہ مشین وہی کام کرتی ہے جو کہ ایک مینول ووٹنگ کا کام ہوتا ہے. مثلا میں اگر ووٹ کرنے جاتا ہوں تو میں ایک مینول اس کو فل کرتا ہوں، فارم اس پہ ٹھپا لگتا ہے اور میں بیلٹ باکس میں ڈال دیتا ہوں. اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ طریقہ تو چلتا رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک مشین بھی پڑی ہو جس کے اندر آپ وہ بٹن دبا کے بھی نکال سکیں اسی مینول ووٹ کو، اور اس کو بیلٹ باکس میں ڈال دیں، تاکہ دونوں طرف سے ایک تو ریزلٹ. اگر وہی سب کچھ کرنا ہے تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ صرف یہ کہ وہ جو مشین ہے وہ آپ کے ووٹ کاؤنٹ کر دے گی رادر دین کہ آپ وہاں پولنگ سٹاف جو ہے وہ بیٹھ کے کاؤنٹ کرے گا؟ جی، دو فائدے تو بڑے کلیئر نظر آتے ہیں. ایک تو اس کی امیڈیٹ کاؤنٹنگ شروع ہوگی، وہ جو زیادہ تر ہمیں خدشہ ہوتا ہے کہ الیکشن کے بعد دھاندلی ہو رہی ہے، وہ جو آبجیکشنز لگتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اور دوسرا کہ وہ جو کئی ووٹس مسترد ہو جاتے ہیں کہ آپ نے سٹیمپ غلط کیا، اس پہ کراس غلط ڈالا، وہ چیز بھی ایک طرح سے کنٹرول ہو جائے گی، اور ایک ڈبل ویریفیکیشن ہو جائے گی. مینول ویریفیکیشن بھی ہوگی آپ کے پاس، اور ایک الیکٹرانک ویریفیکیشن بھی ہوگی. تو یہ اس چیز پہ سوچ رہی ہے کمیٹی اور اس کو دیکھ رہی ہے. اور جس طرح حیدر صاحب نے بتایا، چیئرمین ہیں وہ اس کمیٹی کے، وہ بڑا اچھے خوش اسلوب طریقے سے اس کو آگے چلا رہے ہیں. اور یہ ایک سلوشن سامنے نظر آ رہی ہے ہمیں، جو کہ جس پہ ابھی ڈیبیٹ مزید ہے. بالکل ٹھیک. سینیٹر تاج حیدر سر، ایک اور بھی یہاں معاملہ ہے اس پہ، کیونکہ آبویسلی پولرائزڈ ایشو ہو گیا ہے، وہ اپوزیشن حکومت کی بحث ہوتی ہے تو بات زیادہ نہیں ہوتی، کہ سر اگر ای وی ایمز جس بھی طریقے سے یا جو مطلب کہ مشین حکومت نے انٹروڈیوس کی ہے یا جس طرح کی مشین کا آپ ذکر کر رہے ہیں آ جائے، تو کیا اس کی جو کوانٹٹی ہے، مطلب کہ آبویسلی پاکستان کے اندر بھارت جیسا تو الیکشن ہوتا نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ الیکشن ہوا اس کے بعد جو سارا عملہ ہے ای سی پی کا وہاں سے انہوں نے اپنا سامان اٹھایا پھر وہ دوسرے صوبے میں گئے. ہمارے ہاں تو مطلب کہ پورے ملک میں ایک دن الیکشن ہوتا ہے. اس کے لیے کتنی مشینز اگر پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم استعمال کریں گے ای وی ایمز، کتنی مشینز چاہیے ہوں گی؟ ٹریننگ کی بات تو سر بعد میں آئے گی نا. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی لاجسٹکس آلسو. کیا از دس سم تھنگ دیٹ دی کمیٹی ہیز ڈسکسڈ؟ نہیں، یہ سوال آیا تھا، لیکن یہ کہ اس کا جواب نہیں آ سکا، کیونکہ کہ کتنی کاسٹ اس کی آئے گی. نہیں، کاسٹ سے پہلے سر نمبر. اچھا، نمبر کا یہ ہے کہ کوئی 1,00,000 پولنگ اسٹیشنز ہوں گے. پچھلی دفعہ 80,000 تھے، تو 1,00,000 پولنگ اسٹیشنز اس دفعہ ایکسپیکٹڈ ہیں.
اور اس میں اگر 4 بوتھس ہر ایک میں ہیں اور اگر پروونشل اور نیشنل کی الگ الگ مشینیں ہیں دین دس نمبر گوز اپ ٹو 800,000. جو بات آئی ہے سامنے پازیٹیو وہ ظفر صاحب سے بھی میں عرض کر دوں، نیچے اتر کے ہم لوگ آپس میں انفارمل ڈسکشن کر رہے تھے اور اس میں یہ تھا کہ ایگزسٹنگ سسٹم تو رہا، آپ فارم 45 بھی بنا سکتے ہیں، آپ کاؤنٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور جو مشین سے کاؤنٹ نکل رہی ہے اس کو اس مینول کاؤنٹ سے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ جو لوکل باڈی الیکشنز آ رہے ہیں اس میں چند 100 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر ایک پائلٹ پروجیکٹ کر لی جائے اس ڈیزائن کے اوپر، کیونکہ معاملہ بی یہی ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز اس پہ یقین کریں. تو 2-3 اگر پائلٹ پروجیکٹس ہوں گی اور اس کے نتائج اگر مثبت آتے ہیں تو یہ کانفیڈنس لیول بڑھے گا. اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں کیا ملک اس کاسٹ کو افورڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، کیونکہ چند گھنٹے ہمارے ضرور بچ رہے ہیں اور کیا یہ افورڈیبل ہے، از اٹ ورتھ اٹ اور ناٹ، یہ بھی ایک سلسلہ ہے. بہرحال جو الیکشن کمیشن کو یہ چیز کرانی ہے، ہم صرف گائیڈ لائنز کمیٹی وہ دے سکتی ہے اور بہت سی چیزوں کے اندر میں آپ سے عرض کروں کہ 2 بل ہیں جی. پہلے بل کے اوپر کوئی 24 ایسے امینڈمنٹس ہیں جو کہ یونانیمسلی ہم نے کہا کہ ہاں صاحب اس کی ضرورت ہے. پھر گورنمنٹ نے کی طرف سے یہ چیز آئی کہ جو بھی کانسٹیٹیوشن سے خلاف ہیں وہ ہم وڈرا کر رہے ہیں. جی وہ ذکر کیا نادرا کو جو رول دے رہے تھے وہ آپ نے. اچھا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کتنے ہی امینڈمنٹس ایسے ہیں جس میں 1-2 لفظ آگے بڑھا کے ان کی لینگویج بہتر کی جا سکتی ہے. تو جہاں تک پہلے بل کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دشواری نہیں آ رہی. اصل بات یہی ہے دوسرے بل کی کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ اور جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں. سر اس پہ بھی ابھی جسٹ ہیو اے ورڈ، پہلے میں نے کہا ایک ای وی ایم ڈسکس کر لیں. علی ظفر صاحب، سر اگر آپ ہی کی بات پہ یا جیسے تاج حیدر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ای وی ایم کو انٹروڈیوس کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈبل چیکنگ ہو جائے گی، ایک طرف مینولی ووٹس بھی کاؤنٹ ہو رہے ہیں روایتی طریقے سے، پولنگ ایجنٹس بھی ہیں، فارم 45 بھی ہے، اور دوسری طرف اس کو ڈبل چیک کیا جا رہا ہے مشین کے ذریعے. تو سر اگین یہی بات جو تاج حیدر صاحب سے نے بھی ذکر کیا کہ سر نہ صرف اس میں پھر بہت سی مشینز کا تعلق ہے، ٹریننگ کا بھی انہوں نے ذکر کیا، مگر ساتھ میں سر کیا آپ کو عملہ بڑھانے کی بھی ضرورت پڑے؟ کیونکہ دیکھیں نا جو ایگزسٹنگ سٹاف ہے وہ تو غالباً پھر جو روایتی طریقہ ہے الیکشن کا اسی کو مینیج کر پائے گا. ول یو نیڈ ٹو ایڈ سٹاف تاکہ ایک طرف روایتی طریقے سے بھی ووٹ کاسٹ ہو رہا اور دوسری طرف مشین سے بھی؟ کیا یہ ای سی پی نے یا جو بھی آبویسلی آپ لوگ ڈسکشن کریں حکومت میں، کیا اس کے بارے میں سوچا گیا ہے سر؟ یہ بڑا آپ نے ویلڈ سوال پوچھا اور اس کے بارے میں پوری ڈسکشن ہوئی، بیکاز کمیٹی ممبرز کی طرف سے بھی یہ سوالات آئے تھے. اور اس میں یقینی طور پہ ان مشینوں کو 2-3 سٹیپس ہیں. آپ کو پہلے خریدنی ہوں گی، پریکیور کرنی ہوں گی، پھر اس کے بعد اس کی جیسا تاج حیدر صاحب نے بھی بتایا ایک ٹریننگ کی ضرورت بھی پڑے گی کہ وہ جو لوگ ہیں اسٹاف ہیں وہ ٹرین ہوں. اور ہو سکتا ہے، ذکر تو کسی نے نہیں کیا، یہ پوچھا گیا تھا، یہ کسی نے نہیں کہا کہ مزید اسٹاف بڑھانے کی بھی ضرورت ہے کہ نہیں، لیکن اتنا ضرور سب نے کہا تھا جتنے ایکسپرٹس آئے تھے کہ ٹریننگ کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے وقت دیکھنا ہے کہ کتنا ہے. لیکن میری نظر میں جو ہمیں انڈیکیٹ کیا گیا اس میں 10 مہینے سے میں بھی ہو سکتا ہے کام، تو 2 سال کافی وقت ہے ٹریننگ کے لیے. سو یہ چیزیں بالکل ڈسکس ہوئی ہیں اور اس کے اوپر کچھ فیڈ بیک بھی آیا ہے. بالکل صحیح. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک. جو ہم بریک سے واپس تو اپنے مہمانوں سے جو اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کے حوالے سے معاملہ ہے اور اس کے اوپر پارلیمنٹری کمیٹی میں بات کہاں تک پہنچی ہے یہ پوچھیں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं सेनेटर ताज हैदर साहब से, सेनेटर अली ज़फ़र साहब से, और हम बात कर रहे हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान फासले हैं, और इसी इशू के ऊपर जो 2 दिन से सेनेट कमेटी की मीटिंग चल रही है। सेनेटर ताज साहब, सर ऑब्वियसली EVMs के ऊपर तो काफ़ी मेरे ख़्याल में हम तफसील से बात कर ली, लग रहा है कि उम्मीद है कि आप लोग किसी फ़ैसले पे पहुंच जाएंगे। पर सर जो दूसरा मामला है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट्स देने का, इसके ऊपर अपोजिशन के सर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और क्या जो 2 दिन की मीटिंग्स रही हैं इनमें कोई फ़र्क पड़ा है? देखिए, उसूली तौर पे, और बल्कि ये हक़ देने का मामला नहीं है, उनके पास हक़ ये हासिल है। इस हक़ को कैसे मटीरियलाइज़ किया जाए, किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाए उन्हें कि वो वोट दे सकें। अच्छा, वो तरीक़ेकार ऐसा होना चाहिए जो शक व शुबे से बालातर हो, और जिसमें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे लोग खौफज़दा हैं वो ये हैं कि कोई मैनिपुलेशन करके बाहर से, वो जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है EVMs के साथ भी जो वही खदशात हैं कि कोई टैंपर अब वो इंटरनेट वोटिंग पे जो है वो जो भी पायलट प्रोजेक्ट्स हुई उनके अंदर भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं। एक कंसल्टेंट बाहर के अपॉइंट किए थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, उन्होंने भी बड़े उस पर तहफ़्फ़ुज़ात दिए हैं। अच्छा, उसमें मेरी तरफ से यही कहा गया कि भाई वो तरीक़ेकार निकालें जिससे कि ये हक़ दिया जा सके, और वो एक शफ़ाफ़ तरीक़ा हो, शक व शुबे से जो बालातर हो। तो बहरहाल ये जो है इसको बाद में भी लाया जा सकता है कि इस पे सोच लिया जाए, इस पर बात की जाए कि किस तरीके से आई वोटिंग है, पोस्टल वोटिंग है, क्या कोई फिर सिफारत खानों में जाके वोट डाले जा सकते हैं। फिर कुछ और तजावीज़ भी, क्योंकि मीडिया में आ चुकी हैं, हमारी पार्टी भी इस पर गौर कर रही थी कि उनको नुमाइंदगी देने के लिए क्या ये बेहतर नहीं होगा कि कुछ सीटें हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए रख दें, रिज़र्व सीट्स रख दें, और उसके इंतखाब का तरीक़ा एक तो वही होता है कि बाहर पोलिंग स्टेशन बन जाएँ, और ये वो उसमें ख़ास तौर से मिडल ईस्ट के अंदर हमें मसला आएगा, क्योंकि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ वो अलाउ नहीं करते वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटी। अब क्या हाउस सेलेक्ट कर सकता है जो सीटें आप रखें, या ये आज़ाद जम्मू कश्मीर में हो रहा है कि हाउस खुद इलेक्ट कर रहा है, या ये कि जिस प्रोपोर्शन के अंदर मुख्तलिफ़ जमातें आई हैं जैसे कि रिज़र्व उस तरीके पे हो जाए। अब ये तजावीज़ भी, लेकिन ये एक बिल की सूरत में आएंगी, प्राइवेट मेंबर बिल हों या गवर्नमेंट के मेंबर के बिल हों, लेकिन ये कि जहाँ तक उनको नुमाइंदगी देने का सवाल है, और जहाँ तक उन्हें ये राइट वोटिंग राइट देने का सवाल है, उस पर कोई इबाम नहीं है। तमाम पार्टियाँ इस पर मुत्तफ़िक़ हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर मुत्तफ़िक़ हैं और मिलजुल के कोशिश करती हैं तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। सेनेटर अली ज़फ़र साहब, सर ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रही है इस मामले पे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास हक़ होना चाहिए, पर सर क्या आप लोगों को ये जो ताज हैदर साहब ने बहुत से एग्ज़ाम्पल्स दिए, मिसालें दी हैं कि किस तरह इस को आप शेप सकते हैं कि उनको किस तरह हक दिया जाए, सर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन से प्रपोजल्स हैं, या आप लोग क्या चाहते हैं, ये किस तरह हो? जी देखें, सबसे पहले तो आरफा, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक है वो तो कानून में अभी है, लेकिन उनको मसलन अगर कोई दुबई में बैठे हैं या फिर अमेरिका में बैठे हैं या लंदन में बैठे हैं, उनको वोट करने के लिए इधर ही आना पड़ेगा पाकिस्तान में। तो ये जो कानून साजी हो रही है, ये अभी ये वाज़े नहीं किया जा रहा है इस कानून साजी के ज़रिए कि किस तरीके से वो वोट कर सकते हैं कि उनको पाकिस्तान ना आना पड़े। ये चीज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर छोड़ दी गई है। कानून ये सिर्फ कहता है कि आप कोई प्रोसीजर बनाएं। अब वो प्रोसीजर क्या होगा, वो काफ़ी उस पर भी डिस्कशन हुई है कमेटी में कि किस तरीके से वो बाहर बैठे हुए वोट कर सकते हैं। एक तो तरीक़ेकार है जो काफ़ी दुनिया में इस्तेमाल होता है पोस्टल बैलेट का, दूसरा है इंटरनेट के ज़रिए। कुछ कहते हैं कि जी आए
آئیڈینٹیفیکیشن کے ذریعے آپ ووٹنگ کر لیں. اس طرح کچھ سینیٹر صاحب معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں. یہ جو سارے ایگزامپلز آپ نے جن کا ذکر کیا یا تاج حیدر صاحب نے کیا، اب سر یہ تو وہی ہے نا کہ وہ جہاں جہاں پھر ان کے ووٹ رجسٹر ہوں گے وہ وہیں پوسٹل ووٹ سے ہو انٹرنیٹ سے ہو وہ کر دیں. پر جو تاج حیدر صاحب نے یہ ذکر کیا ہے کہ ریزروڈ سیٹس بھی دے سکتے ہیں، انڈائریکٹ الیکشن بھی ہو سکتا ہے، یہ تو بالکل مختلف ہے سر. تو یہاں تو پھر قانون سازی کی ضرورت پڑے گی. میں نے عرض کیا کہ اس میں آئین میں آپ کو ترمیم لانی پڑے گی. جی 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 یہ جو جی سینیٹر صاحب، سینیٹر علی ظفر جی یہ جو تاج حیدر صاحب آلٹرنیٹ پروپوزلز دے رہے ہیں یہ ابھی کمیٹی کے سامنے تو نہیں آیا. اور جس طرح وہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا کوئی کرنا ہو تو کوئی پرائیویٹ ممبر بل آئے گا یا کوئی اور طریقہ کار ہوگا جہاں آئین کی ترمیم ہوگی تو پھر یہ چیزیں ہو سکیں گی. فی الحال جو قانون سامنے آیا ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی نہ کوئی طریقہ، کوئی راستہ، کوئی ٹیکنالوجی کے ذریعے یا ادروائز اس کو حق دے، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتا دے کہ کس طرح ووٹ کیا جائے گا. مثلاً ایک آج ہم نے سنا کہ ایک ملک میں یہ بھی ہوا کہ انہوں نے، کوئی افریقن ملک ہے اور کینیڈا میں انہوں نے جا کے وہاں باقاعدہ پولنگ بوتھس لگا لیے اور وہاں پولنگ بوتھس کے ذریعے وہاں ووٹنگ ہوئی. تو یہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں طریقہ کار، اور یہ سارے ایسے طریقہ کار ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الٹیمیٹ فیصلہ کرنا ہے ان کے اوپر کہ کیا ہونا چاہیے. لیکن ابھی فی الحال صرف اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک ہدایت دینے کی بات ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی طریقہ کار ڈھونڈیں، اور کمیٹی بھی سن رہی ہے. اور بالکل صحیح، اگر کوئی ایسی کوئی بات آئی سامنے کل تک جو استعمال ہو سکتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے اس چیز کو انکارپوریٹ کیا جائے، اس کو امینڈ کیا جائے قانون کو جو بل آیا ہے، اور اس چیز کو بھی اندر ڈال دیا جائے. بہت بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے ساتھ گفتگو کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.